ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز رپورٹ نظر حمایتی ملیر بار کا تقدس خطرے میں، وکیل منصور راجپر اور ساتھیوں پہ بطخوری، بلیک میلنگ، غیر قانونی سرگرمیوں کا سنگین الزام۔ کراچی حمایتی نیوز۔ ملیر بار جو ہمیشہ سے قانون کی بالادستی، وکلا کے باوقار رویے اور عدالتی نظام کے وقار کی علامت سمجھی جاتی رہی ہے، آج کچھ شرپسند عناصر کی وجہ سے شدید بحران کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بار کے صدر ایڈوکیٹ ارشاد علی شر اور جنرل سیکرٹری ایاز علی چانیو کی سربراہی میں ادارہ بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے، مگر بدقسمتی سے کچھ وکلا ایسے بھی ہیں جو اس ساتھ کو داغدار کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ایڈوکیٹ منصور علی راجپر کو ان سرگرمیوں میں مرکزی کردار دیا جا رہا ہے۔ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے چوری کے ایک مقدمے FIR نمبر 747/2025 میں ملوث ملزم ماجد جہانگیر کو بچانے کے لیے وکیل کا لبادہ اوڑھ کے پولیس پہ دباؤ ڈالا۔ اس FIR میں آصف سدھو کے گھر سے چوری کیے گئے 2 موبائل فونز کا ذکر ہے، جن میں سے ایک موبائل پولیس نے برآمد بھی کر لیا تھا، لیکن ایڈوکیٹ منصور کی مبینہ مداخلت کے باعث ملزم کو شخصی ضمانت پہ رہا کروایا گیا، جس سے کیس کی مزید تفتیش رک گئی۔ آصف سدھو کے کزن محمد شفیق کے مطابق 2023 میں خریدے گئے مکان پہ منصور راجپر اور ان کے ساتھیوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور 7 لاکھ روپے بھتہ نہ دینے کی صورت میں مکان ہتھیانے کی دھمکیاں دی۔ جب محمد شفیق نے اس دباؤ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی اور تھانہ شاہ لطیف کو درخواست دی، تب بھی ایڈوکیٹ منصور نے FIR اپنی مدعیت میں درج کروا کے پولیس کے ذریعے گھر پہ چڑھائی کروائی۔ پولیس نے مکان کے تالے توڑ کے مبینہ طور پہ زبردستی قبضہ کروایا۔ آصف سدھو محمد شفیق نے میڈیا سینٹر پہ پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ انہیں مسلسل بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق وکیل منصور راجپر اور ان کے ساتھی تھانوں میں اثر و رسوخ کا استعمال کر کے بے گناہوں کے خلاف جھوٹی FIR درج کرواتے ہیں، لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں، عدالتی فیصلوں کے باوجود پولیس کو زبردستی کارروائی پہ مجبور کرتے ہیں۔ مزید الزام ہے کہ جب آصف سدھو، محمد شفیق اور جاوید نے ملیر کورٹ میں ضمانت کی کارروائی کے لیے پیش ہونے کا فیصلہ کیا تو ایڈوکیٹ منصور راجپر نے اپنے وکیل ساتھیوں کے ساتھ مل کے ان پہ جسمانی حملے کا منصوبہ بنایا۔ مطالبہ برائے انصاف۔ صحافی آصف سدھو اور متاثرہ شہری محمد شفیق نے صدر ملیر بار اور جنرل سیکرٹری سے اپیل کی ہے کہ ایسے وکلا کے خلاف فوری انکوائری کر کے سخت کارروائی کی جائے جو ملیر بار کے تقدس کو مجروح کر رہا ہے۔ ایڈیشنل IG کراچی، DIG سندھ اور SSP ملیر سے اپیل کی ہے کہ عوام کو وکیلوں کی بلیک میلنگ اور دھوس سے محفوظ رکھا جائے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے، بااثر وکلا کے خلاف مثالی کارروائی کی جائے۔ یہ صورتحال محض چند افراد کی بد عملیوں کا نتیجہ ہے، مگر اس کے اثرات پورے عدالتی نظام اور عوامی اعتماد پر پڑ رہے ہیں۔ فوری اصلاحی اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ یہ مجرم ہے جو پریشرائز کروا رہا ہے، فونے کروا رہا ہے اور لوگ مشورہ دے رہے ہیں اس کے پیچھے آئے ہوئے وکیلوں کو کہ مدعی کو دباؤ۔ یہ مدعی دبنے والا نہیں ہے، یہ کٹ جائے گا، جھکنے والا نہیں ہے۔ بھائی ماجد، تو کیوں نہیں بتاتا کس سے لیا ہے مال، یا تو نے خود چوری کیا ہے؟ نہیں سر جی، تو نے چوری نہیں کیا تو پھر کیوں نہیں بتاتا ہے اصل مجرم کا نام؟ تو دیکھ، تو اپنے گلے میں فلم نہیں ڈال، میں آخری دم تک جاؤں گا، یہ چھوڑنے والا نہیں ہوں میں، تو بھوکا ننگا میں نہیں ہوں کہ مجھے کوئی پیسوں کی طلب ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے، لعنت بھیجتا ہوں، اس عزت سے بڑھ کے پیسہ نہیں ہے، سمجھ گئی؟ اپنے دماغ میں رکھ، خود کودا ہے تو کیا دشمنی تھی تیری میرے ساتھ؟ نہیں تو بندہ دے میرے کو۔ سر جو تھا میں نے آپ کو بتایا، FIR نمبر 747/2025 میرے گھر سے چوری کی، جو میں نے تھانہ شاہ لطیف پہ درج کروائی۔ اس میں میرے 2 موبائل، یہ سامنے بیٹھے ہوئے اگر میرا کیمرہ دکھائے، ماجد نام کا بندہ ہے، اس نے میرے 2 موبائل جو ہے لے جا کے آپ کے پاس آیا تھا، 2 موبائل لے کے، یہ 2 موبائل آپ کے پاس یہ لے کر آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ 2 موبائل لے کے آیا تھا کہ بیچنا ہے، آپ نے پھر دونوں رکھ لیے؟ ایک آپ کو پسند آیا، آپ نے رکھ لیا، دوسرا کس کو واپس کیا آپ نے؟ ماجد کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جرنلسٹ آصف سدھو کراچی سے اپنی تمام صحافی برادری کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں
मेरी जो है एक एफआईआर दाखिल है थाना शाह लतीफ़ टाउन डिस्ट्रिक्ट मलीर में, जिसका एफआईआर का नंबर है 747/2025, जो कि मेरे घर से चोरी के मुतल्लक थी। उस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन करते हुए आईटी की टीम ने जो मेरे घर से मोबाइल चोरी हुए थे वो ट्रेस करके एक मुलज़म को जो है उन्होंने गिरफ्त में करके जो है थाना शाह लतीफ़ टाउन की इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले किया। जो मुलज़म मेरी चोरी में पकड़े गए उनके पीछे कुछ वकला हज़रात जो है थाने पे आए, कुछ अहले इलाका के मोअज़्ज़िन उन चोरों के पीछे आए और मुझे जो बड़ा प्रेशराइज़ किया गया कि सिद्धू तेरी जो चोरी की है ये मोबाइल इन्होंने चोरी नहीं किए हैं, इन्होंने किसी से लिए हैं। तो मैंने उनसे 12 बार दरख्वास्त की कि दोस्त भाई आप वकला हो, हम सहाफ़ी हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारी किसी से भी कोई ज़ातियात नहीं है। अगर इस मुलज़म से मेरे मोबाइल बरामद हुए हैं तो जब तक ये असल मुलज़म नहीं देता है, ये बताता नहीं है कि मैंने मोबाइल किससे लिए हैं, तो ज़ाहिर है मेरा मुलज़म ये है। तो मुझे जो है मुसलसल जो है प्रेशराइज़ किया जाता रहा कि इस मुलज़म की आप गिरफ़्तारी ना डलाएं, हम आपके साथ बैठते हैं और हमें इस मुलज़म की मजबूरी है। इसमें जो पेश था वो एडवोकेट मंसूर राजपर था, जो हर तरह से वकला के लोग, वकील लोग जो है उनको बुला के, इलाके के मोअज़्ज़िन लोग जो है बुला के मेरे ऊपर प्रेशराइज़ कर रहा था। मैंने फिर कुछ लोगों, कुछ दोस्तों की वजह से उस मंसूर राजपर वकील को जो इज़्ज़त दी, मैंने बोला जी भाई अब आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं मेरे साथ। तो उन्होंने कहा जी आसिफ साहब आप जो है हमें 8 दिन के लिए ज़मानत पे ये मुलज़म जो है आप इसकी गिरफ़्तारी नहीं डलवाएं, 8 दिन के अंदर जो है हम आपको आपका मसरूक़ा सामान जो चोरी हुआ है वो भी देंगे और जो मुलज़म है वो भी हम आपको निकाल के देंगे। लिहाजा मैंने मंसूर एडवोकेट जो है उसको इज़्ज़त दी, आए हुए दोस्तों को इज़्ज़त दी। मैंने उस मुलज़म की गिरफ़्तारी जो है उस वक़्त नहीं डलवाई। मैंने मुलज़म जो है इनको पुलिस से जो है एक शख्सी ज़मानत पे इनके हवाले किया। अब मंसूर राजपर और ये जो पूरी काबीना इनकी और जो अहले इलाका के मोअज़्ज़िन थाने पे आए थे, 8 दिन के बाद बैठक हुई। बैठक में फिर ये मुलज़म जो है देने से जो है इनकार इन्होंने कर दिया जी हमें मुलज़म नहीं मिले हैं, हम आपका जो नुकसान है जो इसके हिस्से में आता है हम आपका नुकसान जी भर देंगे। उसके बाद नुकसान का इन्होंने तयन करके नुकसान मेरा 7,22,000 रुपये का था, जिसके अगेंस्ट इन्होंने मुझे जो है 3,56,000 देने की बात की कि हम लोग जो है इसकी मद में आपको 3,56,000 देंगे, 2 लाख रुपए हम आपको कल देते हैं, 1,56,000 रुपये हम आपको 1 महीने के बाद देंगे। मैंने फिर भी जो दोस्तों ने मोअज़्ज़िन ने फ़ैसला किया, मैंने उसके अगेंस्ट जो है कोई हलचल नहीं, कोई हरकत नहीं की, मैंने इनको कबूल किया। अब चीज़ ये है कि जब 2 लाख रुपए मिले, मेरा बंदा जो फ़ैसला करने वाला था उससे लेने गए, तो वहाँ मंसूर राजपर एडवोकेट का जो बंदा था उस मेरे बंदे को कहने लगा कि जी सिद्धू जो है वो क्यों नहीं आया है, सिद्धू आता तो हमने उससे मिठाई लेनी थी। जिसके अगेंस्ट मेरे बंदे ने कहा कि भाईजान क्या किस चीज़ की मिठाई आपने लेनी थी, सिद्धू का 8-9 लाख रुपए का घर से नुकसान हुआ है, उसकी चोरी हुई है, उसकी बेइज्जती हुई है, तो आप जो है मुलज़म देने के बजाय जो नुकसान है उसमें भी जो है आप सिद्धू से क्या करना चाहते हैं। तो उसको जी मंसूर एडवोकेट राजपर जो है उसका बंदा कहने लगा जी हमने 2 लाख मिले, 1 लाख आप हमें दो, 1 लाख जो है आप सिद्धू को दो। तो जो बंदा मेरा पेमेंट लेने गया था उसका नाम है मोहम्मद शफीक, मेरा कज़न है। तो उसने कहा आप ऐसे करें आप 2 लाख भी रख लें, आप 2 लाख भी रख लें, सिद्धू का जहाँ इतना नुकसान हुआ है तो सिद्धू मरा हुआ नहीं है, 1 लाख सिद्धू को आप जो एहसान उस पर कर रहे हो आप नहीं करो। उसके ऊपर जो है मंसूर राजपर एडवोकेट जो है नाराज़ हुआ, इसने जो है मेरे साथ जो है ज़ातियात इख्तियार कर ली है, इसने मेरे कज़न मोहम्मद शफीक के साथ ज़ातियात की है, इसने जो है हम तो अपने वकला इकट्ठे करके थाने के ऊपर जो है थाने को यरगमाल बना के और एसएचओ को प्रेशराइज करके मेरे ऊपर और मेरे कज़न मोहम्मद शफीक के ऊपर एक झूठी एफआईआर कटवाई है। एफआईआर कटवाने के बाद इन्होंने जो है हमारे घर पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है सर्चिंग करके हमारी बेइज्जती, हमारी इज्जत पामाल की है। और जो मेरे कज़न का घर है शाह लतीफ़ टाउन, उसके ताले तोड़ के ये वो वकील साथ लेके और कुछ गुंडा नासर साथ लेके उस घर पे भी इन्होंने कब्जा किया है। और मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी को ये अल्तजा करता हूँ कि देखें वकील हमारे भाई हैं, वकला हमारे साथी हैं और वो भी एक रियासत का हिस्सा है।
اور ہم بھی اسی ریاست کا حصہ ہیں. ہم بھی انصاف کی بات کرتے ہیں, ہم بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جہاں وکلا برادری کی بات آ جاتی ہے, ہم وکلا برادری کے ساتھ ہیں. اور وکلا برادری کے چند ایک لوگ جیسے کہ منصور راجپر ایڈوکیٹ ہے, ایسے جو لوگ ہیں جو بار کو اور وکلا برادری کو اخبار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میں ملیر ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ ارشاد شر صاحب اور جنرل سیکرٹری ایاز چانڈیو صاحب سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ایسے وکلا جو ماوا کے کارخانے اور بھتہ کے ماوا کے کارخانے اور منشیات فروشوں سے بھتہ خوری کرتے ہیں, ایسے وکلا کے اوپر آپ انکوائری کمیٹیاں بنائیں. اور ایسے وکلا کو آپ ہرگز اجازت نہیں دیں جو کہ فیلڈ میں جا کے وکلا کا کوٹ پہن کے وکلا یونیفارم پہن کے قبضہ مافیا کے ساتھ کھڑے ہو کے شالتیف ٹاؤن میں یہ قبضہ کے جو ہے قبضہ کروا رہے ہیں. بہت سارے پلاٹوں پہ ان کی ویڈیوز, ان کی نشاندہیاں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, لیکن ہم پرزور اپیل کرتے ہیں بار ملیر ڈسٹرکٹ بار کے صدر ارشاد شر صاحب سے اور ایاز چانڈیو صاحب سے اور کہ ان کے اوپر جو انکوائری کمیٹی بنائیں جو بھی اس طرح کے کاموں میں وکیل پائے جاتے ہیں. اکبر کے ساتھ کون کون آتا ہے؟ اکبر کے ساتھ عبد الحفیظ ہے, ٹھیک ہے, اس کا بیٹا ہے موزن. ٹھیک ہے, یہ آ رہے ہیں تھانے پہ جا رہے ہیں, مجھے ایس ایچ او سے کالیں کروا رہے ہیں, مجھے بلیک میل کروا رہے ہیں. ایس ایچ او نے آپ کو کیا بولا؟ ایس ایچ او نے بولا کہ بھائی میں نے ایس ایچ او کو پورے ڈاکومنٹس دکھائے ہیں. میں نے بولا میں نے ان سے خریدا ہے, صحیح ہے. یہ اوپر سے فون کروا رہے ہیں ایس ایچ او کو, پریشرائز کروا کے ایس ایچ او میرے کو بلا رہا ہے کہ بھائی جان یہ آپ کا کیا معاملہ ہے. میں نے پورے ڈاکومنٹ ابھی میں نے کیا کیا, پٹیشن لگا دی ہے کورٹ میں, پٹیشن میرے پاس ہے, میں نے تھانے میں بھی اپلیکیشن لگا دی ہے. ایس ایچ او بھی آپ کو کال تو نہیں کرا؟ نہیں ابھی مجھے کال نہیں کی. کل میرے کو کال کی تھی, آج مجھے نہیں کال کی. تو آپ نے کورٹ میں پٹیشن میں نے ڈال دی ہے, تھانے میں بھی میں نے اپلیکیشن دے دی ہے, کمپلین اپنی دے دی ہے, رسیپ بھی کروا لی ہے میرے پاس ہے. یعنی کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ بلیک میل کر رہے ہیں, 7 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں میرے سے کہ وہ دو نہیں تو ہم کہیں گے ہم نے سیل نہیں کیا, ہم نے سیل نہیں کیا, یا جی 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 مکان چھین لیں گے. مکان چھین لیں گے. جی ناظرین, آپ نے ہمارے شفیق بھائی کی کانفرنس سنی کہ وہ اعلیٰ اداروں سے اپیل کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ انصاف کریں. اب وہ اپنے انصاف مانگنے کے لیے کورٹ پہنچے ہیں. اب مزید دیکھتے ہیں کہ آگے کورٹ ان کے ساتھ کیا انصاف کرتے, اور جو بتا مافیا بتیں گے تو کے انداز سے اسٹائل سے پیسے مانگ رہے کہ ہم گواہی نہیں دیں گے, ہمیں 7 لاکھ روپے دو. دیکھیں اب ان کے ساتھ کورٹ کیا کرتی ہے, کیونکہ ٹوٹل ڈاکیومنٹس اور کاغذات جو بھی ایگریمنٹ ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. اور جنہوں نے مکان خریدا ہے انہوں نے اکبر سے بھی پوچھا ہے کہ بھائی مکان اس کا ہے یا کسی اور کا ہے. تو مزید آپ نے ان کی زبانی سنی, اب انتظار ہے ہمیں کورٹ کے انصاف. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل.